نفسیات کے مطابق جو عورتیں لمبے بال رکھنے کی شوقین ہوتی ہیں وہ کبھی مرد سے بے وفائی نہیں کرتی۔ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ یاسین کی آخری آیت 11 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے معاملات بلا شبہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دل کا سکون بہت ضروری ہے۔ جب دل بے چین ہو تو جسم بھی تندرست نہیں رہتا، اور دل کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ جن لڑکیوں کو سسرال میں رہنا پسند نہیں ہوتا، انہیں چاہیے کہ شوہر کی تلاش یتیم خانوں میں کرے، خاندانوں میں نہیں۔ کسی کو خوش کرنا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ضرور واپس ملے گا۔ ایک سوال، کیا دل سے اتر جانے والا شخص اگر معافی مانگ بھی لے تو کیا وہ پہلے جیسا مقام دوبارہ حاصل کر سکتا ہے؟ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ عورت مرد کی امیری یا غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت کو محبت کم دو، وہ سمجھوتا کر لے گی، مگر اگر عزت نہ دو تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ پھر لاکھ کوشش کر لو، وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو گھورنے والے لڑکے کو کچھ نہیں کہتے۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کرے۔ مرد کی روک ٹوک عورت کے لیے نعمت ہے، ورنہ عورت اور کٹی پتنگ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ مومن پر شراب اور سچے عاشق پر جسم حرام ہے۔ 3 چیزیں اپنی بیوی اور دوستوں سے ہمیشہ خفیہ رکھیں: کل آمدنی، اگلا قدم اور جذباتی کمزوریاں۔ زندگی کی مثال لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ گھریلو خاتون بے روزگار نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی سب سے مشکل ذمہ داری سنبھال رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی نشست کا انتخاب کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران تنہائی پسند کرتے ہوں۔ ساری دنیا کو جیتنے والا اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ عورت کو کمزور مت سمجھو، وہ جتنی بار ٹوٹتی ہے اللہ پاک اسے اتنی بار پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ مامتا کی تعریف کیا پوچھتے ہو؟ چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ آسمان کا حسن تاروں سے ہے اور عورت کا حسن اس کے بالوں سے۔ جس عورت نے اپنے شوہر کو خوش رکھا، گویا اس نے اپنے رب کو خوش رکھا۔ لڑکی کتنی ہی کوشش کر لے، وہ شوہر کی ملکہ نہ بن پائے، مگر ہر غلطی کے بعد بھی باپ کی شہزادی ہی رہتی ہے۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسہ کما لے، بلکہ وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے اسے جنت بنا سکے۔ جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، لوگ آسانی سے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہیں روئیں جہاں آپ کا بھرم قائم رہے، اور بے شک اللہ پاک ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ کیلنڈر روز تاریخ بدلتا ہے، مگر ایک تاریخ ایسی آتی ہے جو کیلنڈر بدل دیتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ محبت بہت نازک جذبہ ہے، ایک دھاگا کھینچ دو تو ساری محبت ادھر دس جاتی ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور خپت کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ شوہر کو 3 حالتوں میں کبھی اکیلا نہ چھوڑو: بیماری میں، غربت میں اور بڑھاپے۔ ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی کا ایک سادہ اصول بنا لو: کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا کوئی کاروبار نہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنا لو: روز کچھ اچھا یاد رکھو اور کچھ برا بھول جاؤ۔ کسی کو پا لینے کے بعد اس کی بے قدری مت کرو، کیونکہ جسے تم نے آسانی سے پایا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس کی تمنا میں جیتے جی مر گیا ہو۔ خوش رہنے کا ایک ہی راز ہے: امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو
उतनी ही ताकत से पलट कर आता है। इंसान कीचड़ में गिरकर उतना गंदा नहीं होता जितना बदअखलाकी से हो जाता है। जब आयत हिजाब नाजिल हुई तो कायनात की पाकीज़ा तरीन ख़वातीन ने कायनात के पाकीज़ा तरीन मर्दों से पर्दा किया। बात करते हुए मैं अल्फाज में बहुत एहतियात करता हूँ। मैं लफ्ज़ों की पाकीज़गी का ख्याल रखता हूँ। मुझे मोहब्बत की नुमाइश करनी नहीं आती। मैं बहुत सादा हूँ और सादगी से मोहब्बत करता हूँ। सख्त दिल मर्द भी उस वक्त औरत की मोहब्बत में सहरा के प्यासे मुसाफिर की तरह तड़पता है जब औरत ये जान लेती है कि मर्द को तड़पाने का एक ही तरीका है, उसे ऐसे नज़रअंदाज करना जैसे हम अपने नापसंदीदा इंसान को करते हैं। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत बड़ी से बड़ी डिग्री भी नहीं सिखा सकती। अगर सिखा सकती है तो सिर्फ घर की तरबियत। अपने अंदर की सोच को हमेशा साफ रखो, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। इंसान से बड़ा कोई तावीज़, कोई नज़र नहीं। उसके रवैये की मिठास, लहजे की नरमी और अल्फाज की सच्चाई सबसे गहरा असर रखती है। चाहे तो एक मुस्कुराहट से दिल जीत ले, चाहे तो एक जुमले से सब कुछ बर्बाद कर दे। दिल को थकने से बचाओ, क्योंकि पाँव थक जाएं तो इलाज मिल जाता है, मगर दिल थक जाए तो रूह और जिस्म दोनों बेकार हो जाते हैं। हर चीज़ से मायूस हो जाना, मगर कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। वो रब है जो बंदे को उस वक्त भी नवाजता है जब वो मांगना भूल जाए। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और खप्त की बीमारियों में मुब्तला नहीं होता। शौहर को 3 हालतों में कभी अकेला न छोड़ो, बीमारी में, गुर्बत में और बुढ़ापे। हर घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जब बेटी रोती है तो दिल को कितनी तकलीफ होती है। जिंदगी का एक सादा उसूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पर छोड़ दो। इससे ज्यादा नफा का कोई कारोबार नहीं। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपना लो, रोज कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। किसी को पा लेने के बाद उसकी बेकदरी मत करो, क्योंकि जिसे तुमने आसानी से पाया है, हो सकता है कोई दूसरा उसकी तमन्ना में जीते जी मर गया हो। जिस औरत की एक चीज छोटी हो, मर्द न उससे मोहब्बत करता है न उसकी कदर, और वो है औरत की सोच।